بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ اگر کسی شخص کی ملاقات کسی جن سے ہو اور جن وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا میں، تو کیا ایسے شخص کو تابعی تسلیم کر لیا جائے گا جس کی کسی صحابی جن سے ملاقات ہو جائے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں، یہ میرے سامنے نوادر الحدیث ہے، اس کا صفحہ نمبر 185 ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کو ذکر کیے دیتا ہوں۔ اس کا عنوان یہی ہے: بشکل انسان جنات صحابی سے ملاقات کرنے والا شخص تابعی ہوگا یا نہیں؟ خیر القرون میں جنات و انسان کے درمیان باہم بیعت و رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم تھا یا نہیں؟ سوال: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جنات صحابی سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے وہ لوگ بیعت و اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ اگر ان سے بشکل انسانی کوئی آدمی ملاقات کرے تو تابعین میں شمار ہوگا یا نہیں، اور ان سے دینی فیض بذریعہ بیعت وغیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور خیر القرون میں باہم جنات و انسان میں اس طرح بیعت اور رشد و ہدایت و فیض رسانی کا سلسلہ قائم ہوا یا نہیں، اور اب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء فی آخر حیاتی فلما سلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیتکم لیلتکم هذه فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظاہر الارض احد۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حضرات اس وقت حیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے ہی مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی وجہ سے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص وفات نبوی کے 100 سال بعد صحبت کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ نے انک من المنظرین فرما کر مہلت دے دی، اس لیے ان کا استثناء ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرات صوفیہ اور بعض محدثین جیسے ابو القاسم السہیلی، حافظ ابن صلاح، امام نووی حضرت خضر علیہ السلام کو مستثنیٰ مانتے ہیں، کیونکہ ان حضرات کی رائے پر وہ زندہ ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر ارشاد نبوی کے وقت سمندر میں ہوں۔ جنات بھی اس قسم کی احادیث کے عموم میں داخل ہیں یا نہیں، کسی روایت سے اس کی نفی یا اثبات معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ بھی داخل ہیں، لہذا محدثین کے اصول کے مطابق کسی جن کا مدت مذکورہ کے بعد صحبت کا دعویٰ غیر معتبر ہے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جن حدیث کے عموم میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں بظاہر انسانوں کو مراد لیا گیا، تو جن کا قول مانا جا سکتا ہے، لیکن جنات بکثرت دروغ گوئی کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے پاس ان کے صدق و کذب کا کوئی قطعی قرینہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس میں توقف کرنا چاہیے۔ ہاں، قرائن سے تصدیق و تکذیب کا رجحان حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول ثقلین تھے، اس لیے جیسے آدمیوں کو آپ کی صحبت سے صحابیت کا رتبہ عالیہ حاصل ہوا، اسی طرح جنات کو بھی یہ رتبہ ملا۔ اسی لیے محدثین نے ان بعض جن صحابہ کے اسماء اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں جن کا کسی طرح پتہ چل گیا۔ اب جس طرح انسان صحابی کی رؤیت و صحبت سے تابعیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح جن صحابی کی رؤیت و صحبت سے بھی یہ شرف حاصل ہوگا۔ لیکن قرن صحابہ گزر جانے کے بعد کسی جن صحابی کے دیکھنے سے برتقدیر صحت میری ناقص رائے میں تابعیت کا شرف حاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ فضیلت قرن کے ساتھ خاص ہے، جو ایک مخصوص، یعنی بہرحال اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی جن اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسے جو ہے شرف صحابیت حاصل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص ایسے جن کو دیکھ بھی رہا ہے تو اس کو جو ہے تابعی نہیں کہا جائے گا۔ آخر جو جملہ ہے حضرت کا کہ جنات سے بیعت وغیرہ کی ہمارے علم میں کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ قرون مشہود لہا بالخیر میں اس کا کوئی پتہ چلتا ہے۔ ویسے کسی جن سے اعتماد و یقین و تجربے کے بعد اکتساب علوم و فوائد میں بظاہر کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی ہے، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم۔